حي على بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 24 رمضان المبارک ہے. میں ہوں آپ کا میزبان اویس خالد. پروگرام حی علی الفلاح میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کروڑہا شکر ذات باری تعالیٰ کا جو پوری کائنات کی خالق و مالک ہے، اور کروڑہا درود پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے. ناظرین، آج ہم پروگرام میں علامہ صاحب سے صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو کریں گے. پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں اپنے مہمانان گرامی کا تعارف کراتا چلوں. میرے ساتھ اس وقت بیٹھے ہیں محمد علی قادری صاحب. ان کے ساتھ تشریف فرما ہیں ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گولڈ میڈلسٹ ہیں، ہمارے پورے علاقے کی پہچان ہیں، محترم عاطف رضا قادری صاحب. اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے عالم ممتاز، عالم دین، فخر القراء، زینت القراء، حضرت علامہ قاری محمد شہباز اتاری قادری صاحب. میں تینوں معزز مہمانان گرامی کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. آئیے ناظرین، تلاوت کلام پاک سنتے ہیں. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. جزاک اللہ، ماشاء اللہ. جی ناظرین، تلاوت کلام پاک کے بعد آئیے محترم عاطف بھائی سے ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں. نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ، نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. ہمیں تو آپ ہی کا ہے سہارا یا رسول اللہ. تلا تم تیز ہے دریا بور میں ہے میری کشتی، یا رسول تلا تم تیز ہے دریا بور میں ہے میری کشتی، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ، نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ. اور فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت،
فقط اعمال کے بدلے نہ پائے گا کوئی جنت نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ نہ ہوگا آپ کا جب تک اشارہ یا رسول اللہ دم آخر ذرائع آس پر اتنا کرم کرنا یا رسول رات سکڑائیں تیرا تے کچھ نہیں جانا سونے اج پا جاویں ایک پھیرا تے جے تو سر تے آن کھلاویں تے پردہ رہ جاوے میرا سوکھا نکلے ساز ہوری جے ویکھ ذرائع آس پر اتنا کرم کرنا دم آخر میرے دم آخر ذرائع آس پر اتنا کرم کرنا ہو آنکھیں میری اور جلوہ تمہارا یا رسول اللہ ہو آنکھیں میری اور جلوہ تمہارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول جی ناظرین، عاطف بھائی بہت خوبصورت انداز میں، دل سوز انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور علامہ صاحب سے صدقہ فطر کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سٹی وزیر آباد کا سب سے پرانا ریسٹورینٹ اب نئے انداز میں، علی محمد فیملی ریسٹورینٹ 1990 سے آپ کی خدمت میں پیش پاکستانی، چائنیز، باربیکیو اور فش کا بہترین مرکز علی محمد فیملی ریسٹورینٹ کی نیو برانچ کا شاندار افتتاح اللہ کے کرم سے ہو چکا ہے۔ خوبصورت، صاف ستھرے، فل ایئر کنڈیشنڈ ہالز، فری وائی فائی کی سہولت کے ساتھ، فیملیز کے لیے علیحدہ ہال، عید اور معیاری کیٹرنگ کے ساتھ، پارٹی، سیمینار، منگنی، نکاح، برتھ ڈے اور دیگر فنکشنز کے لیے بکنگ جاری ہے۔ اسپائسی مزیدار باربیکیو، پاکستانی چائنیز کھانے، فرائی فش، گرل فش کی فریش مزیدار ویرائٹی کے ساتھ، جو پہلے وزیر آباد میں اور کہیں نہیں۔
आपके सामने लाइव किचन के साथ फ्री होम डिलीवरी 030089299696। बच्चों के खेलने के लिए खूबसूरत प्लेलैंड। अली मोहम्मद फैमिली रेस्टोरेंट, सेठ अल्ताफ एंड शहजाद सन्स, जीटी रोड, नस, न्यू कचहरी, बिलमुकाबिल, कार्डियोलॉजी, वजीराबाद 031374299797। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। अल्लामा साहब, आज सदका फितर के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे, तो मैं चाहूँगा सबसे पहले आप हमें बताएं कि सदका फितर की शरई हैसियत क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातु सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। आज वो मौजू चूज़ किया गया है कि जिस हवाला से आजकल काफ़ी सवालात किए जा रहे हैं, तो ये सदका फ़ितर जो है इसकी शरई हैसियत ये है कि ये वाजिब है। जामी तिरमिज़ी की रवायत है, नबी पाक साहिबुल औलाद सियाह अफलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साहब से इरशाद फरमाया कि मक्का शरीफ की गलियों में जाकर ऐलान कर दो कि सदका फ़ितर वाजिब है। जी, सदका फितर वाजिब है। जी, सदका फितर किस पर वाजिब है? जी वैस भाई, जो बंदा साहब निसाब है ना, जिसके पास 7.5 तोला सोना है या उसके बराबर रकम है या 52.5 तोला चांदी है। अच्छा, ये निसाब जो है वो ज़कात वाला ही है? जी वही निसाब, ठीक है। 52.5 तोला चांदी या उसके बराबर रकम, तो वो बंदा साहब निसाब है, उस पर सदका फितर वाजिब है। तो 52.5 तोले चांदी का इतबार किया जाएगा, क्योंकि इतना तो सबके पास ही सरमाया अक्सर व बेशतर होता है। 40-45 हज़ार रुपये जिसके पास हैं, वो बंदा हाजात असलिया के अलावा, यानी ज़रूरत का जो सामान है उसके अलावा जिसके पास इतनी रकम है, वो बंदा साहब निसाब है, वो सदका फितर अदा करेगा, उस पर वाजिब है। ठीक जी। अच्छा, ये बताइएगा अल्लामा साहब कि क्या सदका फितर वाजिब होने के लिए आकिल और बालिग होना शर्त है या नहीं? जी नहीं, इस पे ये शर्त नहीं है आकिल बालिग होना। छोटा बच्चा भी अगर हो तो कोई अक्ल वाला ना भी हो, अक्ल किसी की जाती रही, किसी को जुनून हो गया और वो बंदा साहब निसाब है या बच्चा है नाबालिग है, उसके पास भी इतना निसाब है, यानी उसके वरसा ने उसकी मिल्लक इतना माल कर दिया हुआ है, तो उसके वारिस जो हैं उसके माल से वो सदका फितर अदा करेंगे। इसके लिए आकिल होना बालिग होना ज़रूरी नहीं। सही जी। अच्छा, ये बता दें कि सदका फितर की मिकदार क्या है? जी, सदका फितर ये 1 सा गंदम या उसका आटा, सही, और नहीं, निसफ सा गंदम या उसका आटा, तो 1 सा जौ, मुनक्का या खजूर, ये इसकी मिकदार है। ठीक है। तो गंदम के लिहाज से आजकल 100 रुपये सदका फितर बन रहा है। सही, हर शख्स के ऊपर। जी, कम से कम इसका ये है। ठीक है। लेकिन यह है कि ये तो चले उस बंदे के लिए कि जो ज़्यादा मालदार नहीं है, ज़्यादा सरमायादार नहीं है, कम से कम इसकी ये मिकदार है। ठीक है। तो जो साहब सरवत है, जिसके पास काफ़ी मालो मता है, तो वो खजूर के हिसाब से दे और मुनक्का के हिसाब से, यानी ये किशमिश जिसे कहते हैं, उस हिसाब से दे। जौ के हिसाब से 400 रुपये बनते हैं, और खजूर जो है अदना दर्जे की, उस हिसाब से ये 800 रुपये, और आला दर्जे की जो है उस हिसाब से 1600 रुपये, और ये किशमिश है 1920 रुपये, ये जो अदना दर्जे की आला दर्जे एक शख्स के हिसाब से। ठीक है। और गंदम के हिसाब से 100 रुपया कम बेश। जी। अच्छा अल्लामा साहब, ये बताएं कि साहिब निसाब पर सिर्फ अपनी तरफ से सदका फितर वाजिब है या अपनी औलाद की तरफ से भी वो सदका फितर अदा करेगा? जो उसकी नाबालिग औलाद है ना, छोटे बच्चे जो हैं, उनकी तरफ से भी साहिब निसाब सदका फितर अदा करेगा। हाँ, अगर उसकी औलाद बालिग है और वो साहिब निसाब है, तो इस पर उनकी तरफ से नहीं है सदका फितर। हाँ, नाबालिग बच्चों की तरफ से, वो खुद अपनी तरफ से अदा करेंगे। जी बिल्कुल, छोटे बच्चे जो हैं उनकी तरफ से ये अदा किया। सही जी। अल्लामा साहब, जैसे हम सदका फितर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं, तो आप हमें ये बताएं कि सदका फितर का असल मकसद क्या है?
صدقہ فطر کا مقصد جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ کے اندر فضول گفتگو بھی ہو جاتی ہے، بعض اوقات کچھ کلمات ایسے بھی ہو جاتے ہیں جو خلاف تہذیب ہوتے ہیں، بیہودہ کلام بھی بعض اوقات زبان سے سرزد ہو جاتا ہے، تو اس کی تلافی کے لیے، اس کے کفارہ کے لیے یہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاکہ غرباء کے لیے، مساکین کے لیے وہ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے۔ روزہ کی طہارت اور مساکین کے لیے اشیاء خورد و نوش کا انتظام کرنا، یہ اس کے دو مین مقصد ہیں۔ یعنی ایک تو یہ کہ ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کا ازالہ ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم غرباء کو، مساکین کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر سکیں۔ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ روزہ قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچتا اگر صدقہ فطر ادا نہ کیا جائے۔ جی بالکل، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کنز الاموال کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ روزہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے اور اس وقت تک قبولیت کے درجہ پر نہیں جاتا جب تک صدقہ فطر ادا نہ کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صدقہ یعنی اس میں بالکل کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، یہ ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اچھا یہ بتائیں، کیا صدقہ فطر اسی پر واجب ہے جس نے روزے رکھے ہوں، اور جو رمضان شریف میں روزے کسی وجہ سے، شرعی عذر کی وجہ سے وہ روزے نہیں رکھ سکا، تو کیا وہ صدقہ فطر بھی ادا نہیں کرے گا؟ نہیں، یہ روزہ داروں کے لیے جرمانہ نہیں ہے یہ صدقہ فطر۔ اگر کسی نے کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے روزے نہیں رکھے، مسافر ہے یا بیمار ہے، تو وہ روزے نہیں رکھ سکا، یا بغیر مجبوری کے بھی کسی نے روزے چھوڑے، جان بوجھ کر بھی روزے چھوڑے، تو وہ صاحب نصاب ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اسے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا چاہے روزے رکھیں یا نہیں رکھیں۔ تو یہ بتائیں کہ صدقہ فطر ادا کرنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ صدقہ فطر جو ہے یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے تاکہ غرباء، مساکین عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں۔ اور اگر کسی نے آخری عشرہ میں یا رمضان شریف سے پہلے بھی ادا کر لیا تو ادا ہو جائے گا۔ تو بہرحال عید کی نماز پڑھنے جانے سے پہلے اس کو ادا کر دینا چاہیے۔ اور اگر عید کا دن گزر گیا، صدقہ فطر ادا نہ کیا، تو پھر اس صورت میں کیا کیا جائے؟ پھر بھی یہ ساقط نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ جب بھی ادا کریں گے ادا ہو جائے گا۔ جی، تاخیر نہیں کرنی چاہیے جان بوجھ کر۔ بہتر یہی ہے کہ پہلے ادا کرتا کہ جس نے کوئی خرید و فروخت کرنی ہے وہ عید سے پہلے کرے، عید کی خوشیوں میں وہ اپنے آپ کو شامل کر لے۔ علامہ صاحب یہ بتائیے، کیا سادات اکرام کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر ہم ادا کر سکتے ہیں؟ جی نہیں، سادات کرام کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے اور زکوٰۃ کے مال سے بھی ان کو نہیں دے سکتے، ان کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں ہے۔ صحیح۔ ویسے کیا خوبصورت حکمت ہے اس دین کی جی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدقات اور خیرات اور زکوٰۃ کی بات کی تو اپنے خاندان والوں کو بیچ میں نہیں رکھا جی بالکل، کہ کل کو یہی نہ کوئی کہہ دے کہ یہ اپنے خاندان کی کفالت کے لیے یہ نظام چلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب یہ بتائیں کہ صدقہ فطر کے مصارف کیا ہیں؟ صدقہ فطر کے مصارف وہی ہیں جو اس دن ڈسکس ہوئی تھی، وہ زکوٰۃ کے حوالہ سے جو زکوٰۃ کے مصارف ہیں وہی صدقہ فطر کے مصارف ہیں، جیسے 7 مصارف تھے جی وہ بتائے۔ ٹھیک ہے، تو جن کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے ان کو صدقہ میں چاہوں گا وہ آپ ذرا دہرا دیں، صرف مختصر سے دہرا دیں تاکہ دوبارہ سے ہمارے ناظرین سن لیں۔ جی وہ بتایا تھا کہ فقیر جو ہے، ٹھیک ہے، مسکین اور گردن چھڑانے کے لیے یعنی غلام آزاد کروانے کے لیے اگر کوئی زکوٰۃ یا صدقہ فطر لیا جاتا ہے، صحیح، یا کوئی قرض دار ہے اس کو قرض سے رہائی کے لیے ٹھیک ہے، کروایا جاتا ہے، تو کوئی مسافر ہے صحیح، تو اس کا مال و دولت چھن گیا ہے تو اس کے لیے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کی راہ میں جی جو کوئی مجاہد ہے یا کوئی حاجی ہے اس کے لیے شائع خورد و نوش کے لیے کوئی بھی راہ خدا عز و جل کا مسافر ہے، تو یہ مسافر ہیں، یہ مصارف ہیں، تو ان کے لیے صدقہ فطر اور زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ جی ناظرین، کل انشاءاللہ العزیز ہم ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ 0333877077 پر آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے سوالات ہمیں واٹس ایپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔